تو یہ آنریبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل جو ہے انہوں نے یہ اسٹے آرڈر دیا، اور یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے فیصلے کے 3 پیج پہ کہ یہ جو ان کی کمپنی ہے ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ اس برانڈ نیم کے ساتھ جو کسی اور کا ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، یہ جعل سازی نہ کریں، یہ چیزیں مت بیچیں آپ۔ تو یہ 2 اسٹے آرڈرز ہو گئے۔ اس کے بعد اسی کمپنی کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا، انفارم کیا، ان کی وہی کمپنی جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کل چھاپا پڑا، ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ جعل سازی نہ کریں، عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے انہوں نے اب کیا کہا کل کہ جی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کے برانڈ نیم بنانے کا آپ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ تو اب پروڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ رسیدیں ہیں ان کے گھی کی جو دکان والے بیچ رہے ہیں، یہ تمام دکانوں کے فون نمبر سب کچھ میں دیتا ہوں جن دکانوں کے اوپر ان کا وہ جعلی نام سے گھی بک رہا ہے۔ ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا، یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے کہ بک رہا ہے۔ پھر یہ کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے اگر بک نہیں رہا تو؟ اسی کمپنی کی طرف سے جس پہ عدالت نے اسٹے بھی دیا ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگلی بات میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، اس کا میں ان پہ حتمی الزام نہیں لگا رہا، اگلی بات کا واضح رہیے۔ یہ میری ابھی بھی ایک بڑے مایاناز جرنلسٹ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا تو یہ مبینہ طور پر ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ہے۔ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ، کیا آپ کی 3 ملیں ہیں ساؤتھ وزیرستان میں؟ کیا آپ وہاں پر، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں، فیصل آباد میں، سندھ میں مل پام آئل امپورٹ کرتی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے، 12 کروڑ کا تقریباً ایک کنٹینر آتا ہے، ایک یونٹ آتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے امپورٹ کا۔ ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے۔ کیا آپ نے، میرا سوال ہے کہ وہاں 3 ملیں صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں، یہ میرا سوال ہے آپ سے، کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں، ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں، دوسرے لوگوں کو بیچ دیں یا اپنی انڈسٹری میں استعمال کریں؟ کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا، وہ ٹیکس فری زون ہے، آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے صرف اسی میں۔ کیا دوسرا سوال ہے کہ ان ملوں میں 5 لوگ نہیں بیٹھے، 6 لوگ، اور باقی کاغذوں میں لوگ ہیں۔ میں نے دوبارہ کہا کہ یہ میں ان پہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں، اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایف آئی اے کو بھی، اور آف کورس ایف آئی اے میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی۔ یہ کام اور نہیں چلے گا۔ آپ کے امپلائیز، میں اب کی بات نہیں کہہ رہا، یہ ماضی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا میرا سوال ہے کہ ایف آئی اے کے امپلائیز نے لوگوں کو، ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز، یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں، وہ کہاں سے لگی، وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اصل میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی تھی کہ یہ تمام چیزیں بہت مہینوں سے ان پہ ہو رہی تھی، ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی، اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن انہیں بھی ہاتھ ڈالنا ہے جعل سازی پہ، ٹیکس چوری کرنے پہ۔ انہیں کیونکہ پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا، اور میں نے آپ کو اسٹے آرڈرز دکھا دیے اس سال کے شروع کے جو عدالتوں سے ان کے خلاف ملے، اور انہیں پتا تھا کہ اب ان قریب ان اسٹے آرڈرز کی وجہ سے اب ہمارے اوپر قدغن لگنی ہے، اور اس سارے پروسیس میں ہم کیوں نہ کنٹروورشل کر دیں، یہ بھی وہ سیاسی انتقام کی زد میں چلے جائیں، جیسے شریف جاتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا دنیا نیوز کے اوپر جنید سلیم صاحب نے ایک سٹوری بریک کی، جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی جو آئی جی انعام غنی ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک ونڈرفل آفیسر ہیں، ان کو ڈی جی ایف آئی